بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ محرم کا دوسرا جمعہ ہے۔ ہماری طرف سے آپ سب کو جمعے کی بہت بہت مبارک ہو۔ میرے عزیزو، اگر آپ کی لاکھوں حاجات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، آپ نے بہت سی کوششیں کی، بہت سے عاملوں کے پاس گئے، بہت زیادہ دعائیں کروائی، لیکن پھر بھی آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، تو آج کا عمل انشاءاللہ آپ کے اندر ایک ایسی امید پیدا کرے گا کہ آپ کے جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہیں سارے سنور جائیں گے۔ ایسا طاقتور عمل لے کر آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ آج ماہ محرم کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس جمعۃ المبارک میں آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں، آپ کی زندگی میں جتنی بھی پیچیدگیاں چل رہی ہیں، دشوار گزار مسئلے مسائل چل رہے ہیں، آپ کی جدوجہد، آپ کی سعی اور مسلسل کوشش کے باوجود آپ کے وہ مسئلے مسائل پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہے، تو آج کے دن آپ یہ عمل کیجئے گا۔ جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، بیرون ملک سفر کا مسئلہ ہے، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، بیوی نافرمان ہو چکی ہے، شوہر نافرمان ہو چکا ہے، گھر میں بے برکتی رہتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں نحوست نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ آج کے دن کا یہ عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرف سے آپ کے لیے خوشیوں کا سماں بن جائے گا، اور آپ جو اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہے ہیں، میرا اللہ اس کو دو وجہ سے پوری کر دیں گے۔ ایک جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے، اور دوسرا جو آپ عمل کرنے جا رہے ہیں اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کی حاجت کو پورا کر دیں گے۔ تو اب ہم آپ کو سارا عمل، اس کی ترتیب، اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ سمجھانے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کر دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ اب آپ پہلے اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ عمل کس چیز کا ہے۔ 4 رکعت نماز نفل اور ایک اللہ کی ذات عالی کا اسماء میں سے ایک بڑا ہی پیارا نام ہے، پیارا نام بھی ہے اور ایک قرآنی آیت بھی ہے، اس کا آپ نے بعد میں عمل کرنا ہے۔ اب جب آپ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہیں گے، اس سے قبل آپ نے 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، یعنی جس حاجت کو پورا کروانے کے لیے آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، نفل نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی نیت خالص ہو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس مسئلے کے حل کے لیے میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ یہ جو عمل جتنا بھی کریں گے، پڑھائی کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس میں یقین آپ کا اللہ کی ذات عالی پر ہونا چاہیے۔ کامل اور پختہ یقین کے ساتھ آپ نے یہ نفل نماز پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے کامل یقین کے ساتھ کر لیا، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا میرا اللہ اس کو حل کر دے گا۔ یہ نفل نماز ادا کس وقت کرنی ہے؟ نماز جمعہ کے بعد سے لے کر اذان عصر تک آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ وقت ہے، آپ اس وقت میں یہ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں قابل غور ہے
کہ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے نماز پڑھی ہے مسجد میں، یعنی نماز جمعہ مسجد میں ادا کیا ہے، تو وہ مسجد میں ہی یہ عمل کر لیں۔ یہ جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ عمل وہ مسجد میں ہی کر لیں۔ اور وہ عورتیں جو نماز ظہر گھروں میں ادا کرتی ہیں، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں نہیں جاتی، تو انہیں چاہیے کہ وہ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد یہ نفل نماز والا عمل فوراً کر لیں۔ ہاں، بعض جگہوں میں ایسا ہی ہے کہ عورتیں بھی مسجدوں میں جاتی ہیں، تو وہ جو عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں تو وہ مسجد میں ادا کرنا چاہیں تو مسجد میں ادا کر لیں، اور اگر گھر پر ادا کرنا چاہیں تو گھر پر آ کر بھی عمل کر سکتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان کے لیے گنجائش ہے۔ اب آتے ہیں اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے، اور نفل نماز کے بعد عمل کیا کرنا ہے، وہ میں سب کچھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب ہم نے نماز جمعہ ادا کر لیا ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ہم 4 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے 2 سلام کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے، یعنی 2 کر کے پہلی 2 رکعتیں ادا کر لی، سلام پھیر لیا، پھر دوسری 2 رکعتیں ادا کر لی، پھر سلام پھیر لیا، اس کے بعد پھر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب ہم پہلی 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہا، اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لیا۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا، اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی۔ اب سورۃ اخلاص کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ اخلاص ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلے گئے، رکوع کی تسبیحات پڑھی، رکوع سے اٹھ گئے، پھر پہلا سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، پھر 1 رکعت ہماری مکمل ہو گئی، ہم دوسری رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی۔ پہلی رکعت میں 11 مرتبہ، دوسری رکعت میں 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پڑھ کر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ تشہد میں بیٹھ کر آرام سکون تسلی سے تشہد پڑھ کر سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر ہم نے دوسری 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، متصلاً ہی، یعنی جیسے ہی سلام پھیرا نماز پڑھی ایسے فوراً کھڑے ہو گئے۔ اب ان کی علیحدہ نیت کر لی ہے۔ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہا، پھر ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر وہی ترتیب جو پہلی رکعتوں میں تھی، اس رکعت میں بھی وہی ترتیب رکھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی، رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، اپنی 1 رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اب ہم نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 5 مرتبہ، پڑھ کر رکوع کیا، 2 سجدے کیے، تشہد میں بیٹھ گئے۔ تشہد پڑھ کر ہم نے سلام پھیر دیا، پھر اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اللہ کی ذات علی کا نام بھی ہے اور قرآنی آیت بھی ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، 1 تسبیح اس کی کرنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، تیری ذات بے نیاز ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو حل فرما دے۔ یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی 1 تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اگر دھیان، توجہ، یقین کامل سے آپ نے یہ پڑھ لیا، میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے میرا اللہ ضرور ان کو حل فرما دے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں،
جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، آپ کی زندگی سے تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔